السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، مختصر درس حدیث کے سلسلے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی جو حدیث ہے اس کا تعلق بیمار کی تیمارداری سے ہے، بیمار کی عیادت سے ہے کہ کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو ہم اس بیمار کا پوچھتے ہیں، اس کی عیادت کرتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں، اس کا حال چال پوچھتے ہیں۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عمل میرے اور آپ کے لیے نمونہ عمل ہے، سنتے جائیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہ قال، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ کننا جلوسا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چند صحابہ، چند ساتھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اذ جاءہ رجل من الانصار، ایسے میں ایک انصاری شخص آئے، ایک انصاری صحابی آئے، فسلم علیہ، انہوں نے آپ کو سلام کیا، تھوڑی دیر بیٹھے رہے، پھر وہ انصاری اٹھ کے چلے گئے۔ جیسے ہی وہ مڑے ہیں واپسی کے لیے، ثم ادبر الانصاری، پھر وہ واپس ہوئے، تو جیسے ہی وہ واپس ہوئے تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، یا اخ الانصار، اے انصار کے بھائی، انصاری تھے نا، کہا اے انصار کے بھائی، یعنی اے انصاری، کیف اخی سعد بن عبادہ، میرے بھائی سعد بن عبادہ اب کیسے ہیں؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے قابل ذکر صحابی، بیمار تھے۔ اب جیسے ہی انصاری اس مجلس سے اٹھ کے جانے لگے، مڑے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حال دریافت فرمایا کہ اب وہ کیسے ہیں؟ تو اس انصاری صحابی نے جواب دیا، فقال صالح، ٹھیک ہیں، اچھے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین کی طرف متوجہ ہوئے، جو صحابہ وہاں حاضر خدمت تھے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ آپ نے انہیں کہا، من یعودہ منکم، تم میں سے کون سعد بن عبادہ کی عیادت کرنے جائے گا میرے ساتھ؟ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ من یعودہ منکم، کون تم میں سے عیادت کرے گا سعد بن عبادہ کی؟ فقام، آپ نے یہ ارشاد فرمایا اور کھڑے ہو گئے۔ فقام وقمنا معہ، ہم بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ پھر کھڑے ہو گئے، یعنی پھر کوئی بھی پیچھے نہیں رہا۔ آپ نے بھائی یہ ارشاد فرمایا کون عیادت کرے گا، کھڑے ہو گئے، تو جتنے صحابہ بیٹھے تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے عیادت کے لیے۔ وقمنا معہ، ہم بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اب کل کتنے تھے وہ؟ کہا وَنَحْنُ بِضْعَةَ عَشَرٍ، ہم کوئی 10 سے زائد افراد تھے۔ اور ہماری حالت کیا تھی؟ اب یہ دیکھیں، یہ ذرا حالت دیکھیں۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ حاضر خدمت تھی، ان کی اپنی حالت کیا تھی؟ کہا ما علینا نعال، ہماری حالت یہ تھی کہ ہمارے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، ولا خفاف، موزے بھی نہیں تھے، ننگے پاؤں، ولا قلانس، سر پہ ٹوپیاں بھی نہیں تھیں، ولا قمص، بدن پہ قمیض بھی نہیں تھی، یعنی بس جو ضروری سطر ہے وہ کیا ہوا تھا، کچھ تھا ہی نہیں، نہ سر پہ ٹوپی۔ یہ سر پہ ٹوپی ہونا بھی اور سر کو ڈھانک کے رکھنا، یہ صحابہ کا شعار رہا ہے، نبی علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے۔ یہ آج ہے، پچھلے وقتوں میں بھی
جو گزرا وقت ہے اس میں لوگ ننگے سر کسی بڑے کے سامنے آنے میں بے ادبی محسوس کرتے تھے. خیر ایک الگ بات ہے, اب چلتے ہیں, بس چونکہ قلانس کی بات آئی تو میں نے کر دی. کہ بدن پہ ہماری قمیض بھی نہیں تھی, یعنی اس حالت میں بیچارے بیٹھے ہوئے تھے نبی علیہ السلام کے پاس. جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کون میرے ساتھ عیادت کرے گا, تو سارے کھڑے ہو کے چل پڑے. کہا نمشی فی تلک السباخ, ہم اس حالت میں اس پتھریلی زمین پہ چلتے چلتے حتیٰ جئنا, یہاں تک کہ ہم سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے. یعنی پاؤں میں جوتے نہیں, سر پہ ٹوپی نہیں, بدن پہ قمیض نہیں, جوتے کیا موزے بھی نہیں, پتھریلی زمین پہ چلتے ہوئے حضرت سعد بن عبادہ کی عیادت کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کے ساتھ پہنچ گئے. فاستأخر قومہ من حولہ, جب اللہ کے نبی اپنے اصحاب کے ساتھ وہاں پہنچے تو ان کی قوم کے لوگ جو ان کے ارد گرد تھے بیماری کی وجہ سے, وہ پیچھے ہٹ گئے. موقع دیا کہ جو عیادت کرنے آئے وہ عیادت کر لیں. حتیٰ دنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ الذین معہ, پھر ہوا کیا کہ وہ پیچھے ہٹے, نبی علیہ السلام, اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ ان کے قریب ہو گئے. یعنی قریب ہو گئی, عیادت کرنے کے لیے بندہ قریب ہی جاتا ہے نا. یہاں تک حدیث ختم ہو جاتی ہے. یہ مسلم کی حدیث ہے 2138. اب بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ بیمار کی عیادت کرنا سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کا طریقہ کار ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اللہ کے رسول مقتدا تھے, صحابہ مقتدی تھے. مقتدا اور مقتدی کا عمل ہم مقتدیوں کے لیے, جو ہم صحابی کے بھی مقتدی ہیں اور رسول کریم کے بھی مقتدی ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین صحابہ کو بتایا, عمل کر کے صحابہ نے ہم تک پہنچایا. ٹھیک ہے, تو ہم نے انہی کو دیکھ کے چلنا ہے اور اپنے بیماروں کی عیادت بھی کرنی ہے. اب چند باتیں جو نکتے اس حدیث سے پتہ چلتے ہیں وہ میں ون بائی ون عرض کر دیتا ہوں, پھر بات کو ختم کرتے ہیں. کہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں تشریف فرمائیں, انصاری آتے ہیں, انصاری جانے لگتے ہیں, آپ ان سے پوچھتے ہیں. پوچھنے کا ذرا انداز دیکھیں. پوچھنے والے کون ہیں؟ نبی. کن کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے؟ امتی. تو نبی اور امتی میں تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے نا, کوئی نسبت ہی نہیں ہے, کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود انداز کیا ہے پوچھنے کا, بس یہ دیکھیں ذرا. کہا یا اخل انصار, یہ بھی پیار بھرا اسلوب ہے. اے انصار کے بھائی, کیف اخی, کیسے ہیں میرے بھائی سعد بن عبادہ, میرے بھائی سعد بن عبادہ کیسے. اخی تمہید کے طور پر لائے اور اس میں پیار بھرا ہوا ہے. میرا بھائی سعد کیسا ہے اس وقت, اس کی کیا حالت ہے, وہ ٹھیک تو ہے؟ آپ اندازہ کر لیں, نبی امتی کو اپنا بھائی کہہ رہا ہے, نبی امتی کو اپنا بھائی کہہ رہا ہے. کتنی بڑی بات ہے, اور پیار کتنا بڑا ہوا ہے. میرا بھائی سعد بن عبادہ اب کیسا ہے, اس کی حالت کیسی ہے. تو اب اس سے ہمیں کیا ملتا ہے جی؟ ایک تو نبی امتی بھائی بھائی ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ بھائی بھائی ہوتے ہیں. ایک تو یہ بات پتہ چلی. ہاں, نبی جو بھائی ہے اس کے بھائی ہونے میں جو نسبت ہے وہ دوسرے بھائی کو, تو یعنی ماز بھائی بھائی کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ ایک سطح پر آ گئے, لیکن اسلامی بھائی تو ہوئے نا. نبی علیہ السلام اسلامی بھائی ہوئے. ایک تو یہ بات پتہ چلی. دوسری بات کیا پتہ چلی کہ نبی تو بڑے ہیں, امتی چھوٹے ہیں. تو بڑے چھوٹے کے بارے میں کیسے پوچھ رہے ہیں؟ پیار برے الفاظ میں عزت دے کے پوچھ رہے ہیں, پیار دے کے پوچھ رہے ہیں کہ میرے بھائی سعد کیسا ہے اس وقت میرا بھائی. پوچھنے کا طریقہ یہ کہ جب آپ کسی کے بارے میں پوچھیں, آپ کا اس سے جیسا رشتہ ہو اس رشتے کی مناسبت سے اس کے لیے اچھے پیار کے اکرام کے الفاظ استعمال کر کے اس کے پوچھیں. اور یہ کہنجے ان ٹھیک ہے, یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا. آپ کا جیسا تعلق ہے ویسے اس انداز سے پوچھیں کہ پوچھنے والا جا کے بتائے جی اتنے پیار بھرے الفاظ میں پوچھنے والا آپ کا پوچھ رہا تھا. یہ ہے نقطہ جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. تو نبی بڑے, امتی چھوٹے. بڑے چھوٹے کے بارے میں کیسے پوچھ رہے ہیں؟ آج ایک ملازم بیمار ہو جاتا ہے,
باس کو پتہ چلتا ہے کہ میرا ملازم بیمار ہے آج نہیں آ سکا، تو اس کو اس سنت پہ عمل کرنا چاہیے۔ فون اٹھائے، کال کرے، میرے بھائی آپ کیسے ہو اس وقت؟ جب باس اپنے ملازم کو بھائی کہے گا تو اس کے اندر کتنی جان آئے گی، کتنا حوصلہ پیدا ہوگا، اور وہ ملازم اپنے باس کے لیے کتنا مخلص ہو جائے گا کہ یار میرا باس مجھے بھائی کہہ رہا ہے اور اتنے پیار سے میرا پوچھ رہا۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی، ورنہ ہر ملازم کی اپنی ایک طبیعت ہوتی ہے، اس کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے پھر الفاظ کو چننا پڑتا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، میں اس پہ نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ تو ثابت ہے کہ بڑا چھوٹے کی عادت کرے۔ ملازم بیمار ہو جاتا ہے، ماتحت بیمار ہو جاتا ہے، خود جا کے پوچھیں اس کا، سمجھ آئی؟ کال کر کے پوچھنا الگ بات ہے، خود جا کے پوچھیں، عزت میں کمی نہیں ہوگی، بڑھے گی۔ نبی علیہ السلام خود تشریف لے گئے اور اس پیار بھرے انداز میں پوچھا۔ اچھا جی، آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا کون کون تم میں سے عیادت کرنے میرے ساتھ جائے گا؟ ٹھیک، تو بڑا جب کسی کی عیادت کرنے کے لیے جائے، وہ اپنے چھوٹوں کو یہ کہے تو پھر کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ ہونے چاہیے، کوشش کرے ہر ایک جائے اگر مناسب ہو تو۔ یہ بالکل علماء انبیاء کے وارث ہیں، ایک عالم، ایک پیر، ایک مرشد کھڑے ہو جاتے ہیں، یار میرا فلاں مرید یا فلاں میرے دوست، فلاں میرے ساتھی معتقد ہیں جو میرے ساتھ منسلک ہیں، بیمار ہیں، کون آپ میں سے جائے گا میرے ساتھ عیادت کرنے؟ جن جن کے لیے ممکن ہو ان کو جانا چاہیے۔ اس میں تو ایک ادب احترام والا پہلو بھی آ جائے گا کہ آپ نے اپنے بڑے کی، عالم دین کی، استاد کی بات مانی، اور پھر آپ کو عیادت کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ اور عیادت کے لیے جاتے ہوئے آپ دیکھیں کہ یہ نہیں دیکھنا اوہ یار کپڑے ٹھیک نہیں ہیں میں نہیں جاتا، کیا لگے گا؟ اور یہاں جو عیادت کرنے والے وہ کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہ پاؤں میں جوتے، نہ سر پہ ٹومی، نہ بدن میں قمیض، نہ کوئی موزے، ننگے پاؤں، ننگے سر، ننگا بدن، فرض سطر ڈھانپا ہوا عیادت کے لیے جا رہے ہیں۔ اور ہمارے ہاں یار بڑا اکورڈ سے لگے گا، ٹیشن مشن کے ساتھ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ٹیشن مشن کے ساتھ جانا ہے کہ بھئی اس کی عادت کر کے ثواب بھی لینا ہے، اس کا حوصلہ بلند کرنا۔ تو ان الفاظ سے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آگے الفاظ کیا ہیں؟ ہم پتھریلی زمین پہ چلتے ہوئے پہنچے، اس کا مطلب راستہ دشوار تھا، راستہ دشوار تھا، دشوار راستے کو آپ نے طے کیا، اس کا مطلب آپ کو ثواب ملے گا۔ یہ نہ دیکھیں یار چھوڑو بہت دور ہے کیا کریں، آئے تو لوگ قریبیوں کا نہیں پوچھتے ہیں، ہسپتال میں مر رہے ہوتے ہیں نہیں پوچھتے ہیں، پوچھتے انہی کے ساتھ جن کے ساتھ کوئی مفاد وابستہ ہو، کوئی کاروباری، کوئی گھریلو ہیں، کوئی ذاتی، کوئی مفاد وابستہ ہو تو پھر عیادت کرتے۔ خود میرے والد صاحب بیمار ہوئے، میرے دل سے بات نہیں نکلتی کہ جن کے بارے میں مجھے توقع تھی کہ وہ آئیں گے کئی نہیں آئے، آج بھی میرے دل سے بات نہیں نکلتی، حالانکہ نکل جانی چاہیے کہ میرے بعض بہت قریبی جو میں سمجھتا تھا جن سے میرا ذاتی تعلق ہے، یا وہ میرے معتقد ہیں یا وہ میرے منسلک ہیں، ان میں سے بعض نہ آئے، مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ یار ان کو تو پتہ بھی ہے پھر بھی نہیں آئے۔ تو اس پہ تو ثواب کمانے کی ضرورت ہے۔ پھر جب آپ جاتے ہیں عیادت کرنے کے لیے تو پہلے سے تو اس کے گھر والے، ان کی فیملی کے لوگ، ان کے رشتہ دار، احباب یا دوست موجود ہوتے ہیں، تو نئے آنے والوں کو موقع دینا چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں باہر سے کوئی آ رہا ہے تو یہ نہیں کہ آپ اس کے گردی بیٹھ جائیں اور بار موقع نہ دیں۔ بھائی موقع دیں، جو آیا وہ کم سے کم سلام کر کے پوچھ پاچھ تو لینا۔ تو یہ حدیث آپ کے سامنے رکھی، اللہ اس حدیث پر مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بیماروں کی عیادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بیماروں کی عیادت کا جو طریقہ کار ہے، نبی علیہ السلام نے جو طریقہ کار اختیار فرمایا اپنے عمل سے، اس طریقہ کار پر بھی اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بیماروں کی عیادت میں خود اپنا بڑا فائدہ ہے، بندے کو اپنی صحت کی قدر آ جاتی ہے۔ آپ ہاسپٹلز میں جائیں، اپنی صحت کی قدر آ جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے عیادت المریض ویسے نہیں فرمایا، مریض کی عیادت یہ مسلمان کے حقوق میں سے ہے۔ اسی طرح قبرستان میں جانے کا حکم ہے، قبرستان جاتے ہیں اپنی موت یاد آتی ہے، آپ عیادت کرنے جاتے ہیں تو اپنی صحت کا شکر ادا کرتے ہیں، اور بندے کو ڈر بھی لگتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر اس بیماری میں مبتلا ہوتا تو میرا کیا حشر ہوتا۔ اللہ کی ذات مجھے آپ کو، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے اور مریضوں کی عیادت کرنے، ان کی تیمارداری کرنے، ان کا خیال رکھنے،
خواہ وہ اجنبی ہوں، رشتہ دار ہوں، معتقد ہوں، غیر معتقد ہوں، کوئی ہمارا ان سے تعلق ہو، اس کو نبھانے کے اللہ مجھے اور آپ کو عیادت کرنے کی سنت رسول کے مطابق توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا